اس آیت کریمہ میں جو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبر کو سیر کرائی تھی، معراج کرائی تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا پروردگار عالم۔ اور یہ معراج جو ہوئی پیغمبر عظیم الشان کو، یہ عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ رب العزت نے اپنے اس کریم پیغمبر کو عطا فرمایا تھا۔ اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ لمحات کو اللہ نے کنٹرول کیا تھا۔ یہ زمانہ جیسے کنٹرول میں آ جاتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فقط ہمارے عظیم پیغمبر کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ معراج کی بلندی عطا کی تھی۔ معراج کی بلندی کے اس طرح سے کہ پیغمبر عظیم الشان جب معراج کے لیے لے جائے گئے تھے، براق پر سوار کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب معراج سے واپس آئے، بستر بھی ویسے ہی گرم تھا، دروازے کی کنڈی بھی ویسے کھٹک رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کو تمام ملکوت کا نظارہ بھی کرایا تھا، جنت و جہنم کا نظارہ بھی کرایا تھا، اور پھر جنت کے تمام ان ماحول کا، ان نعمات کا بھی نظارہ کرایا تھا جو اللہ نے میسر کی تھی، اس جنت کو بنایا۔ اسی طرح جہنم کا نظارہ بھی کرایا گیا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کے موقع پر آسمان کی سیر کرائی گئی تو جبرائیل امین مجھے وہاں پر لے گئے جہاں پر وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ اس وقت میرے آگے سے تمام پردے ہٹا دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عظمت کے نور سے وہ کچھ دکھایا جو وہ چاہتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں پیغمبر عظیم الشان ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے اپنے رب کے کلام سے زیادہ شیریں کوئی اور کلام نہیں سنا تھا۔ خوبصورت کلام، بہترین کلام، میٹھا میٹھی گفتگو میرے مولا و آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں تھی۔ مولا علی علیہ السلام کا لہجہ وہاں پر تھا، کلام اللہ کا تھا، لہجہ علی ابن ابی طالب کا تھا، اور میٹھا لہجہ، بہترین لہجہ، اور ایسا بہترین لہجہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین لہجہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا، وہ فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کرام۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم محمد و محمد، فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی تو جب آپ بیت المعمور تک تشریف لے گئے، وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا۔ جبریل نے اذان اور اقامت کہی اور ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی گئی، انہی کے اقتداء میں نماز پڑھی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلندر صلوات پڑھ دیجیے، صلی اللہ علیہ محمد، تو بلندر صلوات پڑھ نہیں رہا دے تو آگوں۔ فرماتے ہیں جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو حضرت جبرائیل انہیں ایک آخری منزل تک لے گئے اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جبرائیل آپ مجھے یہاں اس حالت میں اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ آگے تشریف لے جائیے، کیونکہ خدا کی قسم آپ آگے تشریف لے جائیے، کیونکہ خدا کی قسم آپ ایسی جگہ پر قدم رکھ رہے ہیں جہاں پر نہ تو اس سے پہلے کسی بشر نے قدم رکھا اور نہ ہی وہاں پر چلنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ پیغمبر عظیم الشان کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہیں کہ معراج کی بلندی تک پہنچے۔
انسان کو معراج کس وقت حاصل ہوتی ہے؟ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ سعادت مند انسان ہے جسے وقت پر نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، توفیق الہی ہوتی ہے جو وقت پر نماز پڑھتا ہے، نماز کو اہمیت دیتا ہے۔ نماز کو اہمیت دینا یوں سمجھ لیجئے کہ دین کو اہمیت دے رہی ہیں، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے جو نماز ہے۔ نماز کو اہمیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رب العزت سے ملاقات کے لیے مشتاق ہوتا ہے، خداوند کریم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے تو خداوند کریم بھی اسے عظیم مصلحت عطا کر دیتا ہے، عظیم نعمات سے بہرامند کرا دیتا ہے۔ جناب حضرت آیت اللہ بہجت وہ فرماتے رہتے ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز ایک میٹھے لیمو کی طرح ہے۔ میٹھے لیمو شیرین کہتے ہیں ایرانی، اور یہاں پر سرائکی میں مٹھڑی کہتے ہیں۔ نماز مٹھڑی کی طرح ہے، جتنا جلدی اسے کھایا جائے گا وہ شیرین ہوگا آپ کے لیے، میٹھا بھی ہوگا اور خوشگوار بھی ہوگا، جتنا دیر کرتے جائیں گے اتنا کڑوا ہوتا چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں نماز بھی اسی طرح ہے، اگر وقت پر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں مقام و منزلت ملے گی، شیرین بھی ہوگی آپ کے لیے، فائدہ مند بھی ہوگی، اور جتنا دیر کرتے چلے جائیں گے وہ آپ کے لیے کڑوی ہوتے جائے گی نماز۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مولا و آقا کے چاہنے والے ہیں نماز کو اہمیت دیں۔ ایک شخص آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، دیر ہو گئی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا مصروفیت تھا، کام تھا۔ تو اس وقت ایک آیت اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں سب سے زیادہ فارغ تھے، فضول تھے۔ جنگ کے دوران میں میرے مولا نے نماز کو یاد کیا، اس وقت میرے مولا فارغ تھے، ہاں اس وقت میرے مولا کو کام نہیں تھا کہ وہ نماز کے لیے، وہ آپ کو نماز سے بڑھ کر کوئی اور کام یاد آ گیا۔ لہذا نماز کو اہمیت دیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو نماز پر پابند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔